السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو فرسٹریشن کا شکار کیوں ہیں۔ نتن یاہو نے ایران کے بعد ٹرکی کو دھمکی دی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے بعد چائنا کو انہوں نے دھمکی دی ہے، جبکہ کینیڈا نے ایک بڑا سرپرائز امریکہ کو دی، اس پر بھی بات کریں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے، ایرانی وفد نے کیا کیا بیانات دیے ہیں، کون اس کا رسپانسبل ہے، یہ جو مذاکرات ہیں یہ کب تک جاری رہیں گے، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور کچھ میڈیا کو بھی رپورٹ کریں گے کہ بھائی صاحب ہماری میڈیا کتنی اس وقت جو ہے میچور ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 40 روز سے یہ جنگ جاری تھی، اور 40 روز کی یہ جنگ جو ہے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے دوستوں۔ ظاہری بات ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے آپ نے ایک دوسرے سے مشورے کرنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آن دا ٹیبل رکھنی ہوتی ہے، لیکن کل کا معاملہ وہاں جا کے رکا، کیونکہ اس وقت میں اگر آپ کے سامنے کہوں کہ امریکہ ماضی کی طرح اب بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے ہٹ درمی کا شکار تھا، اور اس نے ابنائے ہرمز اور ساتھ ساتھ میں خاص کر یورینیم کے حوالے سے جو چیزیں رکھی، معاملہ وہاں رکا۔ اور اس کے رکنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے اس کو، یعنی ایک طرف تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ بندی ہے وہ تو 21 تاریخ تک رہے گی، لیکن مذاکرات کا جو معاملہ ہے، ایران کی تسنیم ایجنسی نے ابھی جو لکھا ہے میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے اور ایران کو مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایران نے مذاکرات میں معقول تجاویز اور اقدامات پیش کی، اب امریکہ کی ذمہ داری کہ وہ معاملات کو حقیقت پسندانہ انداز میں لے۔ اس ذرائع نے یہ بتایا کہ امریکہ پر مذاکرات میں غلط انداز لگانے کا الزام بھی انہوں نے عائد کیا، جیسے کہ وہ جنگ کے دوران کر چکا تھا، اور خبردار کیا تھا کہ اپنے ہرمز کے معاملے پر اب بھی کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ یعنی معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ کل کچھ اچانک سے جہاز گئے، امریکہ کے لڑاکو جہاز، اور ابنائے ہرمز کو کھولنے کی کوشش کی، اور بڑے چینل پہ یہ خبریں چلی، بلکہ CNN وغیرہ، رائٹرز وغیرہ پہ یہ خبریں چلی کہ وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن مختلف جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق آپ کو بتاتے چلوں کہ ایران کے مسلح افواج نے ان کو پسپا کیا، اور یہاں پر بھی وارننگ دی گئی تھی پاکستان میں اندر کہ بھائی صاحب آپ نے اگر اس قسم کی حرکت کی تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ابنائے ہرمز اب بھی ہمارے ہاتھ میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے اس کو حوالے کر دیا جائے، کھول دیا جائے بالکل، یعنی ایران کے ہاتھ سے چلا جائے۔ یورینیم کے حوالے سے یہ شرائط پہ معاملہ جو ہے ایران کہہ رہا ہے کہ یہ رکا ہوا ہے۔ JD Vance جو ہے انہوں نے جو تقریر کی وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ we have had a number of discussion with the Iranian. That's the good news. The bad news is that we haven't reached an agreement. I think this is a bad news for Iran. کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی خبر ایران کے لیے ہمارے نہیں ہے، بری خبر ان کے لیے کہ ہم ایک اچھے پوزیشن پہ نہ پہنچے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ اس وقت بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے، بہت فرسٹریشن ہے اندر۔ آنے والے دنوں میں اگر یہ لڑائی، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہاتھ ایران کا ہے، اور ایران کے اس مضبوط ہاتھ ہونے کی وجہ سے ابنائے ہرمز ہے، ابنائے ہرمز کو اس نے بند کر دیا۔ یورپ میں حالات آپ کے سامنے بڑے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، خلیجی ممالک بھی تباہی کی طرف ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ امریکہ میں ویسے ہی لوگ گو ٹرمپ گو کا نعرہ اب لگا رہے، تو یہ اوورآل سچویشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ون ون کی پوزیشن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 47 سال کی جو لڑائی ہے وہ اتنی جلدی آسانی سے 21 گھنٹوں میں سارٹ آؤٹ ہو جائے، نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس اب بھی چانس ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ چانس ہوگا کہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان اس میں اپنا ایک امپورٹنٹ رول کرے گا۔ اردگان نے بھی پیشکش کی ہے کہ اگر معاملہ ہے ثالثی کا کردار ہے تو میں اس میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بہرحال اوورآل میں آپ کے سامنے خاص کر جو میں ایرانی اسپیکر ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں فریق مخالفت اعتماد نہیں تھا۔ ایرانی اسپیکر قلیواف نے ایرانی وفد میں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے مستقبل پر مبنی تجاویز پیش کی۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ اس مرحلے میں فریق مخالف ایران وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ ہمارے متعلق اور یعنی منطق اور اصولوں کو سمجھتا چکا ہے۔ اب یہ فیصلہ اس
نے کرنا ہے کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کرتے یا نہیں، یا ہم مذاکرات کو سفارتی اختیار کا ایک اور طریقہ سمجھتے ہیں، ہم مذاکرات کو کوئی ایرانی قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم سفارتی ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایران کے 40 روزہ قومی دفاع کی کامیابی کو مستحکم کرنے کی کوشش ایک لمحہ دستبردار ہم بالکل نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے مذاکرات ممکن بنانے میں سہولت فراہم کی، اور میں پاکستانی عوام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک طرف تو ان کا بیان آیا ہوا ہے، پھر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں ان کے بھی بڑے امپورٹنٹ بیان آئے ہوئے ہیں، خاص کر اس جنگ کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ مذاکرات وقت ختم ہو چکا ہے، جس طرح جے ڈی وینس جو ہے واک آؤٹ کر کے چلے گئے، اور ایران جو ہے معاملے سے یعنی انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا۔ لیکن اس میں مختلف قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں، ترجمان اسماعیل بقائی جو ہیں وزیر خارجہ سے منسلک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کئی معاملات پر مفاہمت ہو چکی ہے، تاہم 2 سے 3 اہم نکات پر اختلاف رائے بقا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات 40 دن کی مسلط کردہ جنگ کے بعد ہوئے اور عدم اعتماد اور شکوک کے ماحول سے میں منعقد ہوئے۔ یہ فطری بات ہے کہ ابتدائی سے ایک نشست میں معاہدے کی توقع نہ رکھی جائے۔ بڑا اچھا زبردست قسم کا ان کا بیان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی سب اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے کچھ میڈیا پہ بھی میں تھوڑی بات کروں گا، تھوڑی تنقید کرنا ضروری ہے، لیکن عرب امارات کی میڈیا اور پاکستانی میڈیا اس کو کس طریقے سے ایران پر تنقید کرے وہ ذرا رکھوں گا آپ کے سامنے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے اس وقت نتن یاہو کا کل کا ایک پیغام میں نے پورا ٹرانسلیٹ کیا ہے، عبرانی زبان میں ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ایران پر انہوں نے بڑے خطرناک قسم کے تابڑ توڑ حملے کیے، کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، ہم نے ان کے یورینیم کو، ہم نے ان کے میزل سسٹم کو، ہم نے ان کی فوج کو تباہ کیا، ایران کی جو پراکسی تھی ان کو ہم نے تباہ کر دیا، سیریا سے ان کی پراکسی کو ہٹایا، اپنے لوگوں کو لے آئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر 40 دنوں کی جنگ جو ہے وہ ایران پر مسلط کریں گے۔ یہ انہوں نے پورا ترجمہ جو ہے میں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو یہ کہتا ہوں کہ ایران ایک دہشت گرد ملک ہے اور یہ اپنی پراکسی سے پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نتن یاہو کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایران اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم اس حد تک اسے کمزور کر چکے ہیں کہ وہ آگے جانے کی اس کی لڑنے کی سکت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے طیب اردوغان کو بڑی دھمکی دی، اور وہ کہتا ہے کہ طیب اردوغان کے خلاف بھی میں کردوں کو استعمال کروں گا، اور عنقریب دوسری لڑائی جو میری ہے، کیونکہ بار بار آپ اگر اسرائیل کا میڈیا دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد جو باری ہے وہ ترکی کی باری ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی ان کا پلان جو یہ صرف شیعہ پلان نہیں ہے، صاف ستھری بات کروں، یہ مسلمانوں کو مٹانے کا پلان ہے، اور یہ نتن یاہو کا پلان ہے۔ یہ اتنا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو دراڑیں ہیں نا وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں یا ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی آنے والے دنوں میں وہ ٹرکی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد کیا ان کے بادشاہت ہیں جو اس وقت اسرائیل کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں، ان کی بادشاہتیں چل کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ ان کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ ان کا اعتماد نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب امریکہ میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف یعنی اسرائیل نے اتنا جھکائے جان بوجھ کر، کل جو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور پھر اس نے اسی ٹائم میں لبنان پر جو حملے کیے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ پیس ہو۔ تو پھر آگے راستہ آپ خود چن لیجیے گا کہ ایک کی باری، پھر سب کی باری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے فرسٹریٹڈ نظر آئے اور انہیں دھمکیاں دی ہیں، انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی دھمکیاں دی ہیں، خاص کر امریکہ نے چائنا کو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے کویشچنز کیا گیا کہ بھئی چائنا جو ہے مہلک قسم کے ہتھیار ایران کو فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ بات جب سوال رپورٹر نے کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑے غصے میں آ گئے، اور وہ بڑے آپے سے وہ کہتے ہیں باہر ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس چائنا کی اتنی ہمت، اگر چائنا ایسے کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں فرسٹریشن، نتن یاہو فرسٹریٹڈ ہے، پورا نقشہ کل وہ شو کر رہا تھا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آلریڈی اس کی کرسی اور اندر اسرائیل کے اندر اس کے حالات جو کمزور ہیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ امریکہ کے اندر اور دنیا جو ہے اتحادی اس سے الگ ہے، نیٹو اس کی بات نہیں مان رہا ہے، ایران پر انہوں نے 40 دنوں کی جنگ میں کیا حاصل کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو فرسٹریشن دونوں جو لیڈرز ہیں ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا نے بڑا دھچکا دیا۔ کینیڈا نے امریکہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے،
وہ کہتے ہیں آج کے بعد ہماری فوج پر ہماری فوج ہر ڈالر میں سے 70 سینٹ جو ہے امریکہ کو دیتی ہے، اب وہ ہم نہیں دیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں سوائے امریکہ سے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ایک خطاب میں جو ہے یہ بات کی۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی سب امریکہ کو جو ہم ٹیکس غنڈہ ٹیکس دیتے تھے نا 70 سینٹ، اب ہم نہیں دیں گے، اب جو کچھ کرنا ہے امریکہ کرے، اور ہمیں دنیا میں کسی سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر خطرہ ہے تو امریکہ سے ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کے اتحادی۔ یہ دیکھیں نا، ایک ایک اتحادی ان سے دور ہوتا چلا رہا ہے۔ آپ اسپین کے وزیر اعظم کو دیکھیں، پیڈرو، وہ بڑا غیرت مند انسان ہے۔ اس وقت اسپین میں ایک مہم شروع ہے نتنیاہو کے خلاف، اور وہ مڈل فنگر دکھانے کی ہے، سوری فار دیٹ، لیکن یہ فنگر وہاں پہ نارمل ہے، تو اب نتنیاہو کی تصویروں کو مڈل فنگر دکھائی جا رہی ہے۔ تو اب اسپین کے وزیر اعظم چائنا کیوں آتے ہیں؟ تو پھر آپ اندازہ یہ جھکاؤ کہاں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کل جو یہ ٹاکس ہو رہی تھی میڈیا کے حوالے سے، انٹرنیشنل میڈیا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ مذاق کیوں نہ اڑائیں؟ کیونکہ ایک طرف تو ٹک ٹاکروں کی بھرمار تھی، اور نیوز چینل کے حوالے سے جو انٹرنیشنل صحافی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستانی میڈیا کی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا ادھر میڈیا جہاں پر موجود تھا۔ ایک تو وہ 90% صحافی جو تھے وہ صرف یہ سوال کرتے تھے کہ پاکستان کے کھانے کیسے لگے، پاکستان آپ کو کیسا لگا۔ یعنی یہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہوتے ہوتے آپ اس قسم کے گھٹیا سوال کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ دنیا خبروں کی تلاش میں اور آپ پکوڑوں اور سموسوں کی تلاش میں، آپ لچھدار پراٹھوں کی تلاش میں ہیں۔ آپ نے ایسے ایسے انداز میں وہاں پر لچھدار پراٹھے اور سوپ اور پکوڑے کھائے اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا سواد ہے۔ آپ نے اتنے بڑے انٹلیکچوئل صحافی آئے تھے، ان کو دیکھا وہ کیسے انٹرسٹ لے رہے تھے، اور اس میں سب سے بڑا ایک طرف تو ہمارا میڈیا کے جو مالکان ہیں، جس طریقے سے وہ حوالداروں کے سامنے لیٹ چکے ہیں، جس طریقے سے وہ حقائق جو ہیں ان سے دور رکھنے کی اپنی صحافیوں کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس میں سب سے بڑا قصور اس مالکان کا ہے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ آپ نے میڈیا کو پی ٹی وی بنا دیا۔ ایک دنیا جو ریلائی کرتی ہے آپ کے خبروں پر، آپ ہر چیز پازیٹیو دکھانا چاہتے ہو، جو خبریں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ کم سے کم دنیا دیکھتی ہے۔ دنیا کا 4th پلر ہے میڈیا، لیکن کل ہمارے ٹک ٹاکر صحافی ٹک ٹاک بناتے رہے، پکوڑے کھاتے رہے۔ یہ وہ صحافی ہیں جو ان کو پی ٹی وی وغیرہ میں جاب دی گئی ہیں، یہ اس وقت جاب کریں، جو ہماری طرح جا کے بات کریں گے تو ان کو تو نہ کنونشن سینٹر میں اجازت دیتے ہیں، نہ ہمیں کسی چینل پر بٹھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اب دنیا میں یہ چل رہی ہے کہ ہم نے پاکستانی میڈیا کے بارے میں، یعنی ہمیں حیرانی ہوئی۔ ایک صحافی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس مذاکرات میں 90% صحافی ہم سے صرف یہ بات کرتے تھے کہ بھائی صاحب کھانا کیسے ہے، آپ کہاں سے آئے، پاکستان کیسا لگا۔ یہ کیا بکواس آتا ہے؟ وہ تھوڑے پاکستان دیکھنے کے لیے، اور اس سے کون سی پروموشن آپ کی ہونی؟ آپ کی پروموشن تو تب ہوتی کہ جب یہ ملک جو کام کر رہا تھا، یہی پروموشن تھی ہماری۔ آپ خبریں نکالتے، دنیا کو بتاتے، دنیا آپ کو، ہمارے چینل CNN اور IRNA اور ان کو دیکھ رہے ہیں خبر لینے کے لیے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے میڈیا کا ان لوگوں نے برا حال کر دیا ہے، ٹک ٹاکروں کو گھسا کے، جس کا چہرہ خوبصورت اس کو اسکرین پر بٹھا کے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں عرب دنیا کی بھی کہوں گا کہ کل اس مذاکرات پہ عرب دنیا، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ناکامی نہیں ہے دوستوں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرب دنیا کے صحافیوں کے وہ مذاق سے بھرے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے طنز کر رہے تھے۔ In my humble opinion, I would rather see Indian meditation، یعنی انڈیا میڈیٹیٹ کرے گا۔ احمد خلیفہ لکھتے ہیں کہ the Irani regime delegation gets welcome with a flower in Pakistan. These terrorists who slaughter their own people and fire. یہ بکواسیات اس وقت عرب ممالک، ان کو نہیں پتہ، یہ پٹھو بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے، لیکن ان کی جب پھٹے گی نا تب پھر یہ روئیں گے، پھر یہ ایران کو یاد کریں گے۔ اچھا، دوسری بات، میں پاکستانی صحافیوں کو، اعزاز سید، یہ بڑے بڑے نام ہیں، کامران خان، ان سب کو میں دیکھ رہا تھا، ایک نوکری کے لیے اور ایک روٹی کے لیے۔ وہ ہندوستانی ایک گانا ہے نا کہ یہ سارا مسئلہ روٹی دا، مسئلہ ان کے روزی روٹی تو رب دیتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے نا، آپ کو بھی دے گا، لیکن آپ سارا بلیم ایران پر لگا رہے ہیں اور امریکہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے ہمیں کچھ ملے گا بھی، ہمیں وزٹ بھی ملیں گے، ہمارے تعلقات، ہم بڑے لبرل صحافی ہو کے آئیں گے۔ ارے بھائی، جو ریالٹی ہے نا، خدا کو بھی آپ نے جواب دینا ہے، تو کم سے کم ریئلسٹک
عربیوں کی طرح رپورٹنگ نہ کریں، اسرائیلیوں اور امریکہ کو خوش کرنے کے بجائے آپ وہی کھانا اپنے بچوں کو دیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا ضمیر نہیں ہے جو آپ کو ملامت کرے؟